السلام علیکم مجاہد فرساد۔ آج کے لیکچر میں ہم پاکستان کے مشہور ناول نگار ہاشم ندیم کا تعارف اور ان کے ناول پری زاد کا تجزیہ پیش کریں گے۔ ہاشم ندیم پاکستان کے شہر کوئٹہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے اردو زبان کے ممتاز ناول نگار ہیں۔ ان کے کام کو پورے پاکستان میں سراہا جاتا ہے۔ جنگ اخبار کے سروے کے مطابق ان کا ناول عبداللہ ملک میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا ناول ہے۔ ان کے کام کو دیکھ کر حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا ہے۔ ہاشم ندیم نے CSS کا امتحان پاس کیا تھا اور 1996 میں کوئٹہ میں بطور اسسٹنٹ کمشنر کام کرنے لگے۔ ان کے ناولوں میں بچپن کا دسمبر، خدا اور محبت، عبداللہ، صلیب عشق، ایک محبت اور صحیح، مقدس اور پری زاد شامل ہیں۔ پاکستانی ڈرامہ سیریل پری زاد جو در حقیقت ہاشم ندیم کا ناول ہے، یہ روایتی محبت کی مثلث کے گرد گھومتے ڈراموں سے کافی مختلف ہے، جس میں معاشرے میں موجود خلوص، محبت، صلہ رحمی، یہاں تک کہ خوبصورتی سے متعلق بھی عمومی رویوں پر سوال اٹھاتے ہوئے انہیں موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ ہاشم ندیم ناول پری زاد کے پیش لفظ میں لکھتے ہیں کہ یہ کتاب آپ تب ہی کھولیے گا جب آپ کچھ لمحے اپنے پری زاد کے ساتھ گزارنا چاہتے ہوں۔ آئینہ درپیش ہو تو دیکھنے کی ہمت بھی درکار ہوتی ہے، مگر آئینہ ہم سب کو بھلا کب نہارتا ہے؟ خود کو دیکھنے کی ہمت ہم سب میں کب یکساں ہوتی ہے؟ پری زاد میرے من کا آئینہ ہے، آئیے میرے من کے آئینے میں اپنے اندر کے پری زاد کو سجائیے، سنواریے اور چند لمحے اپنے من کے پری زاد کے نام کیجیے۔ یہ ایسا ناول ہے جس میں ہمارے معاشرے کے ان پہلوؤں اور افراد کی ذات کی عکاسی کی گئی ہے جنہیں ہمارے ارد گرد کے لوگ آسانی سے قبول نہیں کرتے۔ جیسا کہ اس ناول کا مرکزی کردار پری زاد ہے، وہ ایسا بچہ ہے جو پیدا ہوا تو اس کا رنگ سانولا تھا، لیکن اس کی ماں اس کا نام پری زاد رکھتی ہے۔ اس کی شخصیت ایسی ہے جو اپنے آپ میں رہنے والا اور شرمیلی طبیعت کا مالک ہے۔ وہ کسی سے غیر ضروری بات کرتا ہے اور نہ ہی زیادہ لوگوں میں گھلتا ملتا ہے، جبکہ دوسری جانب اسے سانولا رنگ ہونے کی وجہ سے ارد گرد کے لوگوں کی طرف سے تلخ باتیں اور رویے کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ جس لڑکی کو وہ خاموشی سے پسند کرتا ہے، وہ بھی باتوں باتوں میں اسے یہ کہتی اور احساس دلاتی ہے کہ میں کہاں اور تم کہاں، ہمارا بھی بھلا کوئی جوڑ ہے۔ اس ڈرامے کا مرکزی کردار پری زاد ایک باضمیر مرد کا کردار ہے جس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے۔ وہ رحم دل بھی ہے اور مخلص بھی، جو مشکل وقت میں ہر کسی کی مدد ضرور کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے بہت سے دوست بھی ہیں اور دشمن بھی ہیں۔ اس کردار کا ماضی دلچسپ ہے۔ اس کی ماں نے اس کا نام اس کی سیاہی مائل رنگت کے باوجود پری زاد رکھا، اگرچہ والد نے منع کیا اور محلے اور خاندان کی خواتین نے طنزیہ جملے بھی کسے، تاہم اس کی ماں نے پرواہ نہ کی۔ پری زاد کو اپنے نام اور رنگ و روپ میں تضاد کی وجہ سے بچپن ہی سے لوگوں کی مختلف قسم کی باتیں سننے کو ملی، جس کی بدولت وہ ایک نہایت حساس طبیعت کا مالک بن گیا جو اپنی تنہائی شاعری سے دور کرتا ہے۔ پری زاد کے والدین اس کے بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے۔ بھائیوں اور بھابھیوں سے اسے محبت نہ مل سکی اور نہ انہوں نے اس کی کفالت کی ذمہ داری لی، اس لیے وہ اخراجات پورے کرنے کے لیے ٹیوشن پڑھاتا ہے اور بھائیوں اور بھابھیوں کو خرچہ بھی دیتا ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی کا محور پری زاد ضرور ہے، مگر اس میں رنگ اس کی زندگی میں آنے والی خواتین بنتی ہیں جو اس کی سادہ طبیعت کی وجہ سے اس پر بھروسہ کرنے لگتی ہیں۔ ان میں ہر عورت کی اپنی ایک الگ کہانی ہے، لیکن ان تمام خواتین میں یہ قدر مشترک ہے کہ وہ تمام کی تمام کسی معاشرتی جبر کا شکار ہیں اور آزاد ہونا چاہتی ہیں۔ پری زاد کو اصل میں سچی اور پرخلوص محبت کی تلاش ہے جو اسے اپنے خاندان سے نہ مل سکی۔ اس کی زندگی میں کئی خواتین آئیں بھی اور اس کی سادہ طبیعت کے باعث اس کی دوست بھی بنتی رہیں، لیکن پری زاد کی پرخلوص محبت کے حصول کی تلاش جاری رہی۔ ادھر اسے جو خواتین ملیں وہ تمام کی تمام پنجرے میں قید ایک پرندے کی طرح تھیں جو اڑنا چاہتی تھیں، مگر کسی کے پر کتر دیے گئے ہیں اور کسی کو اس کی فطرت اور ذات کی نفی کر کے زندہ رہنا پڑ رہا ہے۔
مختلف لڑکیوں سے واسطہ پڑنے پر پری ذات کو محسوس ہوا کہ دولت سے دنیا کی ہر چیز حتیٰ کہ محبت بھی خریدی جا سکتی ہے۔ اس طرح وہ اعلیٰ تعلیم اور شاعری کو ادھورا چھوڑ کر دولت کمانے کی جدوجہد میں لگ جاتا ہے۔ پری ذات صنفی طور پر ایک المیہ پر مبنی ہے۔ کہانی کا بہاؤ اس قدر دلچسپ ہے کہ سننے یا دیکھنے والا اکتانے کی بجائے موضوع کی حساسیت میں کھو جاتا ہے اور اسے اپنے آس پاس کے لوگ ہی اس ڈرامے کے کردار نظر آنے لگتے ہیں۔ ہاشم ندیم کے ناول عہد حاضر کے مقبول ترین ناول ہیں جن پر ڈرامے بنائے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔